ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں، صفوں کو درست کر لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والعقول، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کی برکت سے عقیدت ارواحنا فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار شہانہ نذرانہ درود سلام پیش کریں، پڑھیں بعد اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ الکرام الکریم وبارک صلاة وسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ ایک مسئلہ سماعت فرمائیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، جنہوں نے اپنے اپنے کالر کا بٹن کھولا ہوا ہے، سب سے پہلے وہ لگا لیں۔ بارہا مسئلہ بتایا جاتا ہے، یہاں کھانا پوری کرنے آتے ہوں یا نماز خدا کی پڑھنے آتے ہیں۔ خدا کی نماز پڑھنے آتے ہیں، ایک ڈسپلین ہونا چاہیے، ایک اصول، ایک ضابطہ ہونا چاہیے، ورنہ صرف ہم اٹھک بیٹھک کریں گے، چلے جائیں گے، نماز ہماری نہیں ہوگی۔ سینے کی یہ ہڈی جو سامنے نظر آتی ہے، اگر یہ کھلی رہ گئی، دکھا، نماز لہذا اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں۔ جو قیمتی وقت نکال کر آتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے، تو کم سے کم اس کو تو برقرار رکھیں۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ سینے کی ہڈی جو ہے یہ نظر نہیں آنی چاہیے، اور اکثر لوگوں کا کھلا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھنے کا، نماز کے کچھ اصول ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ واجبات، کچھ فرائض ہیں، بغیر اس پر عمل کیے، بغیر ان آکام کی پابندی کیے ہوئے ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے جتنے نیچے ہیں، اوپر بیٹھے ہوں، جتنے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں۔ آپ اس طرح نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ آپ کی وجہ سے امام کی نماز ہوگی۔ امام تو الحمدللہ جس طرح آپ فرشتہ صفت چاہتے ہیں وہ بننے کی کوشش کرتا ہے، بن تو نہیں پاتا، انسان ہے تو فرشتہ کیسے بن پائے گا؟ تو آپ اگر فرشتہ صفت چاہتے ہیں تو فرشتوں کے خادم تو بن کے رہیں، کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا؟ جو مسائل بتائے جائیں للہ اس پر از حد کوشش کریں کہ عمل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے،
सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली, आंख से काजल साफ चुरा लें, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। मौला तेरे अफ़्व करम हो, मेरे गुनाह सफाई के, वरना रजा से चोर पे तेरी बिक्री तो एक बारी। बिरादान मिल्लत, गुज़श्ता 2 जुमा से मैंने अपने खिताब का मौजू आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात कामिला में से एक सिफत उम्मी पर जो गुफ्तगू की, जो कुरान और हदीस से आप हजरात को समझाने की, बताने की कोशिश की, उसी का आगे का सिलसिला कुछ और बताना रह गया था, जो आज इंशाअल्लाह अज़ीज पूरा करने की कोशिश करें। तारिक मसूद कि जिसको हमारे नौजवान बच्चे हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में यूट्यूब पर उसके गुमराह कुन बयानात को सुनते हैं, उसको शेयर करते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं और ये समझते हैं ये बहुत बड़ा आलिम और बहुत बड़ा मुफ्ती है जो दीन की तबलीग कर रहा। दरअसल ये कोई आलिम नहीं बल्कि एक जाहिल का नाम तारिक मसूद, एक गुस्ताखे रसूल का नाम तारिक मसूद है, जो लोगों में दीन की तबलीग नहीं बल्कि शैतान की तबलीग का काम अंजाम दे रहा। मैंने बताया कि उसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किस तरह की गुस्ताखी की कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिल और अनपढ़ जैसे मकरू अल्फाज से उसने याद किया। कुरान मुबारका की बेहुरमती की, कुरान को नाकिस कहा और सिर्फ कुरान ही को नाकिस न कहा बल्कि कुरान भेजने वाले अल्लाह तबारक व तआला की शान में भी गुस्ताखी की कि अल्लाह ने सही मानों में कुरान की हिफाजत न की और सिर्फ अल्लाह ही पर उसने उंगली ना उठाई बल्कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन कि जिनके बारे में मेरे आका सबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुल्लुहुम अदूल, जितने सहाबा हैं हर एक, चाहे अबू बकर हो, चाहे उमर फारूक आजम हो, चाहे उस्मान गनी हो, चाहे हैदर कर्रार हो, चाहे कातिब वही सैयदना अमीर मुआविया हो या फिर आखिरी सहाबी हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम हो, हर एक सहाबी आदिल है और कुरान और हदीस के पहुंचाने में किसी ने कोई भी गलती से काम नहीं। ये हमारा अकीदा है। अगर किसी एक जरूरियात दीन या फिर मामूलात दीन में हम शक करेंगे तो फिर सिर्फ मामूलात दीन पर ही शक नहीं जाएगा बल्कि शक तो यहां तक जाएगा कि सहाबा ने जो हमसे बताया कि कुरान हक है तो फिर इसमें भी शक हो जाएगा, जन्नत हक है इसमें भी शक हो जाएगा, जहन्नम हक है इसमें भी शक हो जाएगा, अरे यही नहीं अल्लाह एक है इसमें भी शक। अगर सहाबा की शान में गुस्ताखी हुई, अगर सहाबा की जात पर उंगलियां उठी तो याद रखना ये उंगली सहाबा से होकर नबी तक, नबी से होकर खुदा तक जाए। लेकिन इन लोगों ने जो अपने आप को नमाजी भी कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं, हाजी भी कहते हैं, ये लोग ऐसे हैं कि मेरे आला हज़रत फरमाते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, अरे इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी वाली है। ये शहद दिखाते हैं, कहते हैं आओ नमाज की तरफ, आओ रोजे की तरफ, आओ दीन की तरफ, ये शहद दिखा दिखा कर मुसलमानों के ईमान को लूट रहे हैं और फिर मुसलमानों के ईमान का जनाजा निकाल रहे हैं। किस एतबार से निकाल रहे हैं? कभी नबी की शान में इस तरह गुस्ताखी करते हैं कि नबी जाहिल है, नबी माज़अल्लाह अनपढ़ है, और कभी इस अंदाज से गुस्ताखी करते हैं कि नबी को कोई, मुझे उस पर बहस नहीं करना,
پر گفتگو نہیں کرنی. میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ امی جو لفظ ہے اس کے کتنے معنی آتے ہیں. ایک لائن سے بتایا. دو معنی اور بتانا ہے کہ لفظ امی کو میرے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو جو یاد کیا وہ یا تو امی اس اعتبار سے ہے کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں, کسی اور نے ارشاد نہ فرمایا. امی کا لفظ کہاں سے آیا ہے آپ کو بتا رہا ہوں. نبی کی حدیث ہے, نبی کا فرمان ہے. آقا فرماتے ہیں انا امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب. اے لوگوں سنو, ہم عرب ایسی قوم ہیں کہ جن میں عام طور پر لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں, اٹھا لینا بخاری شریف, نہیں پڑھنے آتا تو پوچھ لینا, ہم آپ کو بتائیں گے. آقا ارشاد فرماتے ہیں انا امیۃ امۃ, ہم امی امت ہیں, یعنی ایسی قوم ہے جن میں عام طور پر لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں ہوتا. آدمی پڑھتا کیوں ہے؟ تاکہ علم حاصل کرے. آدمی لکھتا کیوں ہے؟ تاکہ علم حاصل کرے. یا تو جو اس نے علم حاصل کیا ہے وہ علم محفوظ ہو جائے, اس لیے انسان کتابوں کا علم حاصل کرتا ہے, کتابوں کو لکھتا ہے, اپنے ہاتھ میں قلم پکڑ کر لکھتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں عام طور پر انسان لکھ کر پڑھ کر علم حاصل کرتے ہیں. سنو, ہم ایسی قوم ہیں, قوم عرب ہیں کہ لا نکتب ولا نحسب, ہم نہ لکھتے ہیں نہ ہم حساب و کتاب کرتے ہیں. عام طور سے جس طرح اور انسان حساب و کتاب لکھتے ہیں پڑھتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں ہم اس طرح نہ علم حاصل کرتے ہیں نہ کتابت کرتے ہیں. یہ معنی ہوا امی کا. اور یہی نہیں بلکہ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا اتنی بعثت الی امۃ امیۃ. سنو, میں بھیجا گیا ہوں. کہاں بھیجا گیا ہوں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں بھیجا گیا ہوں امیۃ امۃ, ایک امی قوم کی طرف. امی قوم کی طرف. یہ امی سے مطلب کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ عرب کے سرزمین کے لوگ, عرب کے روسا, عرب کے کفار یہ روایتی طور پر علم نہیں حاصل کرتے تھے, روایتی طور پر یہ پڑھنے نہیں جاتے تھے. ایسا نہیں کہ سب جاہل تھے, اکثر جاہل تھے, صرف کچھ ہی لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے. جب اکثر لوگ جاہل تھے تو للاکثر حکم الکل, یہ ایک اصول ہے, ایک ضابطہ ہے, ایک قانون ہے. قانون کس کا ہے؟ عرب کا قانون ہے. عرب والے کہتے ہیں للاکثر حکم الکل, جس طرح ہم کہتے ہیں جہاں میجورٹی زیادہ ہوتی ہے بخش اسی کا لیا جاتا ہے, اسی طرح عرب کے لوگ کہتے ہیں للاکثر حکم الکل, اکثر کا اعتبار کیا جاتا ہے, حکم اسی پر لگتا ہے. تو عرب کے اکثر لوگ جاہل تھے, عام طور سے لکھنا نہیں جانتے تھے, پڑھنا نہیں جانتے تھے. کچھ ہی تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے, لیکن ہاں اگرچہ وہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زمین میں وہ اثر رکھی ہے, ان کی زبان میں وہ اثر رکھی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ ان کی زبان دانی کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں. انہیں فصاحت و بلاغت کا ملکہ حاصل ہے, اس کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں. اس طرح اگر لے لیا جائے ہندوستان کے اعتبار سے کہ کچھ زمینیں آج بھی ایسی ہیں, وہاں کے لوگ کچھ ایسے ہیں کہ پیدائشی طور پر ان کی آواز بہت ایسے ہوتے ہیں, یا تو پانی کا اثر ہوگا, یا تو کھانے کا اثر ہوگا, یا تو پھر خاندان کا اثر ہوگا, کیونکہ بہت ساری چیزیں وراثت میں ملتی جاتی ہیں. اس طرح روپے پیسے وراثت میں ملتے ہیں, اسی اعتبار سے خوبیاں, کمال, برائیاں, یہ تمام چیزیں بھی انسان کو وراثت میں ملتی ہیں. بنگال کے لوگ وہاں دیکھیں, وہاں کے لوگوں کی اکثر آوازیں میٹھی ہوتی. ہم نے تو بچپن سے دیکھا, مدرسوں میں پڑھے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی آوازیں میٹھی ہوتی. کیوں؟ پانی کا اثر ہو سکتا ہے, جو مچھلی کھاتے ہیں اس کا اثر ہو سکتا ہے,
साइंस भी कहती है मछली खाओ दिमाग बढ़ेगा, जबान मीठी होगी। तो वहां के लोगों का खाना ही मछली और भात है। जो दिन रात मछली और भात ही खाते हो तो उन्हें फिर कोई माजून इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, किसी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये पैदाइशी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला उनकी जबानों में वो चाशनी पैदा। अरब के लोग ये मदरसा नहीं जाया करते थे आमतौर से, जिस तरह और लोग जिस तरह हम हैं मदरसों में जाकर, यूनिवर्सिटियों में जाकर, स्कूलों में जाकर इल्म हासिल करते हैं। उस एतबार से उन्होंने इल्म हासिल न किया, अक्सर लोग जाहिल थे। खुदा का कुरान भी कहता है हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीना रसूला, ऐ लोगों सुनो, ये अल्लाह तबारक व तआला है जिसने अपने नबी को उम्मीयीन में भेजा। उम्मीयीन का मतलब यह है कि आमतौर से उनमें पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था। मैंने 6 से 7 तफसीरें बताई, उसके मानी मफहूम को बताया कि उम्मी से क्या मतलब है। लेकिन किसी भी तफसीर को उठा लो, तफसीर आलूसी को उठा लो, तफसीर बगवी को उठा लो, तफसीर बैदावी को उठा लो, दुर्र मंसूर को उठा लो, या हदीस की किसी और किताब की तशरीह वाली किताब को उठा लो, आपको कहीं ये ना मिलेगा कि वो नबी जाहिल है माज़अल्लाह या अनपढ़ है, बल्कि जिस किसी ने भी उम्मी का तर्जमा किया है तो यही किया है कि वो नबी जो गैब बताने वाले हैं बेपढ़े गैब की बातें बताते। बेपढ़े एक होता है जाहिल, एक होता है बेपढ़ा, दोनों में बहुत फर्क होता है। याद रखिए इस चीज को। यही तारिक मसूद है जिसने लफ्ज उम्मी का तर्जमा जाहिल किया है। हजरात, अगर ये जाहिल का तर्जमा करता है तो पहले के यहूद, नसारा, ईसाई, पहले के काफिर जो लोग हर वक्त ताक पे रहते थे किसी तरीके से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक बुराई मिल जाए, कोई ऐसी बात मिल जाए, वो लोग तो चाहते ही थे कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात ऐसा फैलाएं कि लोग उनसे बरगश्ता हो जाएं। जो लोग जौक दर जौक उनका कलमा पढ़कर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो रहे हैं, इनको कितना भी मारा जाता है, कितना भी इन पर जुल्म किया जाता है, जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता है, पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं, गरम गरम रेत पे इन्हें लिटाया जाता है, लेकिन वजह क्या है कि ये लोग नबी का कलमा पढ़ते जा रहे हैं। हर जुल्म को बर्दाश्त करना गवारा है, लेकिन नबी का कलमा छोड़ दे ये गवारा नहीं है। और यही कहते हैं जो जान मांगो के जान को जान देंगे, जो माल मांगो के माल देंगे, मगर हमसे ये ना हो सकेगा, नबी का जाहुल जलाल देंगे। अरब के कुफ्फार परेशान थे कि बात क्या है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवाने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो तो चाहते ही थे कोई ऐसी बात मिल जाए, इसीलिए कभी कुरान में कोई लफ्ज ढूंढने की कोशिश करते थे, कोई ऐसा कलमा मिल जाए, कोई ऐसा लफ्ज मिल जाए कि जिसका हम गलत माना बताकर लोगों को दीन से दूर कर दे, लोगों को मोहम्मद अरबी से दूर कर दे, लेकिन उन्हें कोई लफ्ज न मिला। आज ये तारिक मरदूद कहता है कि सहाबा कराम ने जो नबी की बारगाह में कुरान की आयतों को लिखा है तो ग्रामर के एतबार से उन्होंने गलती की है, और माज़अल्लाह नबी तो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने ग्रामर को सही न किया, और वो कुरान आज तक है। आज कुरान पर उंगली उठा रहा है, आज सहाबा की जात पर उंगली उठाई जा रही है, और नबी के इल्म पर उंगली उठाई जा रही है। वो नबी कि जो खुद इरशाद फरमाते हैं ऊतीतु इल्मल अव्वलीना वल आखिरीना, ऐ लोगों सुनो, मैं वो हूं कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अगलों का भी इल्म अता फरमाया है, पिछलों का भी इल्म अता फरमाया है। दुनिया में जितने उलूम हैं अल्लाह ने अपने महबूब को अता कर दिया। ये मेरे आका इरशाद फरमाते हैं। हजरात, मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, सुनो, आदम से लेकर ईसा तक यहाँ यही नहीं बल्कि क़यामत तक होने वाले तमाम चीजों का इल्म अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया है। कौन कह रहे हैं? मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। वो नबी, वो महबूब कि जिनके बारे में खुद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाए और कहे अर्रहमानु अल्लमल कुरान, अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सुनो, महबूब को किसी और ने नहीं पढ़ाया बल्कि रब्बुल आलमीन ने पढ़ाया, खालिक कायनात ने पढ़ाया है। अगर किसी को कोई बड़ा प्रोफेसर पढ़ा दे,
کہتے ہیں ارے واہ بہت بڑے پروفیسر کا پڑھا ہوا ہے، اور ہم لوگ تو یہ ناز کرتے ہیں کہ ہمیں حضور محدث کبیر نے پڑھایا ہے، اور حضور محدث کبیر یہ ناز کرتے ہیں کہ انہیں حضور حافظ ملت نے، کوئی بڑا استاد کسی کو پڑھاتا ہے تو لوگ ناز کرتے ہیں ارے یہ انسانوں کی بات نہیں ہے بلکہ خلاق کائنات کی بات ہے کہ جس رب نے اپنے محبوب کو خود پڑھایا ہے۔ تو بتاؤ جب رب نے پڑھایا ہوگا تو عالم کیا ہوگا؟ کیا صرف فقہ کا علم دیا ہوگا، یا صرف حدیث کا علم دیا ہوگا، یا صرف قرآن کا علم دیا ہوگا، یا علم نو دیا ہوگا، یا علم صرف دیا ہوگا، یا علم کلام دیا ہوگا؟ نہیں نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے علوم ہیں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے محبوب جتنے علوم ہیں جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے پروردگار نے آپ کو سکھا دیا۔ ہر چیز کا علم تو پروردگار نے دے دیا۔ تم ٹوپی لگا کر، تم بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر نبی کو معلوم پر کہتے ہو، معاذ اللہ نبی کو جاہل کہتے ہو۔ ارے آج جو تم کہہ رہے ہو نا کہ تمہارے باپ دادا یہود و نصارہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے، تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، کچھ مل جائے کچھ مل جائے، اٹھاؤ قرآن پاک، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، قرآن اٹھاؤ۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ جو غلامی کرتے ہیں، کس کی غلامی کرتے ہیں؟ اس بے پڑھے غیب بتانے والے رسول۔ سرکار اعلی حضرت کا ترجمہ ہے کہ آپ ترجمہ کرتے ہیں وہ لوگ جو غلامی کرتے ہیں اس بے پڑھے غیب کی خبر دینے والے رسول کی، کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے توریت اور انجیل میں لکھ دیا۔ اب یہود و نصارہ یہ توریت اور انجیل کے ماننے والے ہیں، جس طرح ہم مسلمان قرآن کے ماننے والے ہیں، اسی طرح یہود و نصارہ توریت اور انجیل کے ماننے والے تھے۔ ان یہودیوں کو پتا تھا، ان نصارہ کو پتا تھا کہ ہماری کتاب توریت میں، ہماری کتاب انجیل میں یہ بات لکھی ہے جو آخری نبی ہوگا وہ امی ہوگا، جو آخری نبی ہوگا وہ امی ہوگا۔ اگر امی کا ترجمہ وہ یہودی و نصارہ ان پڑھ اور جاہل کرتے تو اسی وقت اعتراض کر دیتے اے مسلمانوں لو دیکھو تمہارے نبی تو ان پڑھ معاذ اللہ، لیکن ان یہودیوں کو بھی یہ طاقت نہ ملی، ان کی ہمت نہ ہوئی جو نبی کو ان پڑھ اور جاہل کہہ دیں۔ یہ یہودیوں سے بڑھ کر خبیث، ان کی اتنی ہمت ہو گئی کہ یہودی نہ کہہ سکے یہ کہہ، یہودی نہ کہہ سکے ان پڑھ اور جاہل، یہ انہوں نے کہہ دیا ان پڑھ جاہل۔ اگر لفظ امی کا ترجمہ ان پڑھ اور جاہل ہوتا تو یہودی اور عیسائی سب سے پہلے کہتے اے مسلمان تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ وہ نبی دیکھو ہم اسے نبی مانیں گے جو لفظ امی پر کا مصداق ہوگا۔ امی اسے کہتے ہیں کہ کسی کی بارگاہ میں جا کر اس نے علم نہ حاصل کیا ہو، کسی استاد کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس نے علم نہ حاصل کیا ہو، کوئی اس کا استاد نہ ہو، وہ کسی کا شاگرد نہ ہو، امی اسے کہتے ہیں کہ جسے پروردگار نے پڑھایا ہو، جسے وحی ربانی ملی ہو، جسے علم لدنی ملی ہو، جسے فیض ربانی ملا ہو، جو وحی الہی کا مصداق ہو۔ یہودی بھی کہتے تھے، عیسائی بھی کہتے تھے کہ امی وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی خود پڑھاتا۔ کہتے تھے ہماری توریت میں لکھا ہے، ہمارے انجیل میں لکھا ہے۔ ہاں اگر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے آپ اگر کسی کتاب کو پڑھتے یا کسی کتاب کو لکھتے یا ہاتھ میں قلم اٹھا کر لکھتے، یہودی سب سے پہلے اعتراض کرتے نا کہ دیکھو یہ امی نہیں ہے تو آخری نبی، کیونکہ امی تو وہ ہوتا ہے جو کتاب، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں لا نکتب ولا نحسب، ہم نہ حساب کرتے نہ کتاب پڑھتے نہ لکھتے۔ یہ یہودی کہہ سکتے تھے، عیسائی اعتراض کر سکتے تھے نا کہ دیکھو تمہارے نبی کیسے ہیں، کتاب بھی پڑھتے ہیں قلم اٹھا کر لکھتے بھی ہیں۔ ارے نبی تو وہ ہوتا ہے جو امی ہوتا ہے، اور امی وہ ہوتا ہے جو بے پڑھا لکھا ہوتا ہے، جو نہ ہاتھ میں قلم لیتا ہے نہ کتاب اٹھا کر پڑھتا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے یہودیوں کی سوچ
اعلان نبوت سے پہلے اب آؤ دیکھو کیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کتاب کو پڑھا؟ کبھی آپ نے کچھ پڑھا نہیں، کبھی آپ نے کچھ لکھا نہیں. ایک ہے اعلان نبوت سے پہلے کا دور، ایک ہے اعلان نبوت کے بعد کا دور. قرآن کہتا ہے وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطو بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اٹھاؤ قرآن پڑھو. جاہلوں، جاہل مطلق تمہیں علم نہیں ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلی چیز. تم نے تو قرآن کی غلط ترجمے کر کے لوگوں کو بہکائے ہیں. تم نے تو حدیث غلط پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کیا ہے. ارے صحیح طور پر قرآن کا ترجمہ کرنا ہے تو آؤ اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو. اگر حدیث کو سمجھنا ہے امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. امام ابو یوسف کا دامن تھام لو، سرکار غوث اعظم کا دامن تھام لو. وہاں تمہیں قرآن کا ترجمہ بھی صحیح طور سے ملے گا، احادیث کا صحیح تفسیر بھی تمہیں غوث اعظم کی بارگاہ سے ملتی نظر آئے. تم نے قرآن کو پڑھا نہیں. قرآن کہتا ہے وما كنت تتلو من قبله من کتاب. اے محبوب جب تک اللہ نے آپ پر قرآن کو نازل نہ کیا تھا اس وقت تک آپ کسی کتاب کو پڑھتے نہیں تھے. یہ اعلان نبوت سے پہلے کا دور ہے، قرآن کے نازل ہونے کے پہلے کا واقعہ. قرآن کہتا ہے اے محبوب جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کوئی کتاب نازل نہ کی تھی تو آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا کرتے. اِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گمراہوں کو شک ہو جائے. ان گمراہوں کو کیا شک ہوگا؟ ارے یہ تو کتاب پڑھتے تھے نا، وہی کتاب میں سے یہ آیت کریمہ نکال کر لے کر آ کے ہم کو بتاتے ہیں یہ اللہ کی کتاب. اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کسی کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرتے تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ جہاں علم حاصل کرنے جاتے ہیں وہیں سے آیتیں بنا کر لے کر آتے ہیں، ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے. یا اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کوئی کتاب پڑھتے تو یہ بھی اعتراض کر سکتے تھے کہ لو دیکھو نہ جانے کہاں کی کتاب پڑھتے ہیں، اسی میں سے لے کر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خدا کی کتاب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعتراض پیدا نہ ہو اسی کو ختم کر دیا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک قرآن کا نزول نہ ہوا آپ نے کسی کتاب کو نہ پڑھا، آپ نے کوئی کتاب نہ لکھی، ہاتھ میں قلم پکڑ کر آپ نے کچھ لکھا ہے. یہ ہے اعلان نبوت کے بعد پہلے کا دور. اب آؤ اعلان نبوت کے بعد کا دور. قرآن نے کہہ دیا پہلے آپ کچھ نہیں کرتے تھے، بعد میں کرتے تھے تاکہ لوگ اعتراض نہ کر سکیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آقا ارشاد فرماتے ہیں میں معراج میں گیا، میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا میں نے پڑھا. کیا آقا نے پڑھا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے پڑھا. جنت کے دروازے پہ لکھا تھا کہ سنو صدقہ دینے کا اجر و ثواب 10 گنا ہے لیکن قرض دینے کا اجر و ثواب 18 گنا. یہ آقا نے پڑھا، خود ارشاد فرماتے ہیں. یہ کب کی بات ہے؟ قرآن کے نازل ہونے کے بعد کی بات ہے، شب معراج کی بات ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو جو صدقہ دیا کرتا ہے، جو خیرات دیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 1 کا 10 دیتا ہے. یہ میں نے پڑھا ہے. اور جو کسی کو قرض دیتا ہے اللہ اسے 1 کا 18 دیتا ہے. یہاں سے پڑھنے کا ثبوت ملا. اب آؤ لکھنے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا بھی ہے. کب لکھا ہے؟ اعلان نبوت کے بعد لکھا ہے. کیسے لکھا ہے؟ آپ نے واقعہ سنا ہوگا حدیبیہ کے مقام پر جب 1500 صحابہ کرام کو روک لیا گیا تھا. عرب کے کافروں نے مکے میں انٹری نہ دی تھی، پرمیشن نہ دی اور کہا اے مسلمانوں، اے محمد عربی تمہیں اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو وہاں پر کمپرومائز کیا گیا، وہاں دستاویز لکھے گئے، وہاں معاہدہ کیا گیا. معاہدے میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں قلم پکڑا ہے اور لکھا ہے ھذا ما قاضی محمد بن عبد اللہ. یہ محمد ابن عبداللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ معاہدہ کیا جائے. صرف یہی ایک وقت نہیں تھا کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے
ہرقل بادشاہ جو روم کا بادشاہ ہو، حبشہ کا بادشاہ ہو، جہاں جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجے ہیں، خط روانہ کیے ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ اے فلاں جگہ کے بادشاہ، یہ محمد ابن عبداللہ کا فرمان ہے کہ لو دیکھ لو، اسلام سچا مذہب ہے، اسی کو میرے آقا نے لکھا تھا۔ اور روم کے بارے میں تو یہ مشہور ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا ہے اور اپنی سائن کرنی چاہیے تو کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، روم کا بادشاہ اس وقت تک کسی خط کو نہیں مانتا، قبول نہیں کرتا جب تک کہ مہر سے لگی، مہر کی چاندی اس میں نہ لگی، مہر کی چاندی لگی ہونا ضروری ہے۔ تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی چاندی، یہ چاندی کی مہر بنوائی ہے اور پھر سائن بھی کیا ہے اور چاندی کی مہر بھی لگائی۔ یہ ہے میرے آقا کے لکھنے کا اعلان نبوت سے پہلے آپ نے نہ پڑھا نہ لکھا تاکہ لوگ اعتراض نہ کر سکیں کہ یہ وہاں سے لے کر آتے ہیں قرآن کی آیتیں جہاں سے پڑھ پڑھ کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام اعتراض کو دفع کر دیا جو اعتراض پیدا ہونے والے۔ یہ ہے امی کا اصل مطلب۔ تمہیں تو امی کا مطلب نہیں پڑتا، کیونکہ جو خود جاہل ہوتا ہے سامنے والے کو بھی جاہل سمجھتا ہے۔ یہ سب سے بڑے جاہل ہیں کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا اور صرف الٹی سیدھی یہ گنتیاں لگا کر تعدادوں کا اعتبار کر کے یہ صرف ترجمہ کرتے جاتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے لفظ امی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں حضرت امام ابن ابی شیبہ، اٹھاؤ در منصور، دیکھ لینا اس کتاب میں، در منصور میں امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجھ تک پہنچی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا بھی کرتے تھے، تو میں نے یہ بات امام نسائی یا امام زہری دونوں میں سے کوئی ان کے پاس پہنچایا، کیا یہ صحیح ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتے تھے؟ تو امام نسائی فرماتے ہیں ہاں صحیح ہے، میں نے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ آقا کریم لکھا کرتے۔ ایک ہو گیا در منصور کی حدیث پاک، دوسری اٹھاؤ بخاری سے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے جانتے ہو؟ صحابی رسول ہیں، صرف صحابی رسول نہیں، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، نبی کے چچیرے بھائی ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کا وصال شریف کا آخری وقت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، مولا علی ہیں، حضرت عباس ہیں، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تشریف فرما ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جاؤ کوئی قلم اور دوات لے کر آ جاؤ، میں کچھ تمہارے لیے نصیحتیں لکھ دوں تاکہ وہ نصیحتیں پڑھ کر تم کبھی گمراہ نہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر آقا لکھنا نہ جانتے تو کیوں فرماتے جاؤ قلم و دوات لے کر آ جاؤ، میں تمہیں کچھ نصیحتیں لکھ دوں۔ یہ بات بتاتی ہے کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے کسی مدرسے میں علم حاصل نہ کیا، کسی کالج میں علم حاصل نہ کیا، کسی استاد کے بعد آپ بیٹھے نہیں، اگر کسی سے علم حاصل کیا ہے تو رب العالمین سے۔ یہ ہے امی کا مطلب۔ تبھی تو سرکار آل حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا اسے اقرا و رب الاکرم کافی نہیں؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کیوں کسی کا محتاج ہو، وہ نبی کیوں کسی کا محتاج ہو کہ جس کو اللہ نے امی بنا کر بھیجا۔ ارے امی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کہے اقرا اقرا، اے محبوب آپ اپنے رب کے نام سے۔ امی تو وہ ہوتا ہے کہ جسے رب پڑھاتا ہے کوئی اور پڑھاتا نہیں۔ حضرات یہ لفظ امی کی کچھ تشریح مجھ کم علم سے آپ لوگوں نے سماعت کی، ورنہ تو ہمارے اساتذہ اکابر علماء نے اتنی تفاسیر کر دی ہیں کہ گھنٹوں گھنٹے اگر بیان کر دیا جائے تو وہ لفظ امی کی تشریح و توضیح ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرات جو کچھ میں نے
کیا، اس کی روشنی میں آپ تک پہنچایا. ابھی اور باتیں رہ گئی تھی کہ قرآن پر شک کرنے کی، قرآن کو غلط کہنے کی، کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی عرب کے کافر قرآن کو غلط نہ کہہ سکے، عرب کے وہ مشرک قرآن کو غلط نہ کہہ سکے. قرآن نے دعویٰ کر دیا تھا نا اگر تم سچے ہو تو لاؤ کوئی آئے، لیکن نہ لا سکے. ان کی ہمت اتنی ہوئی کہ انہوں نے کہہ دیا قرآن غلط ہے. ان کی ہمت اتنی ہوئی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ معاذ اللہ خدا نے حفاظت نہ کی. اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. انشاءاللہ قرآن کی حفاظت اور قرآن کی صداقت پر آئندہ جمعہ پھر خطاب ہوگا. آپ حضرات بھی شرکت کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.